کا بھی ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ 7 اعمال اس مالدار کے لیے ہیں۔ پہلا عمل یہ جو مالدار ہے یہ کرے گا کہ مال پر جب سال پورا ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے چند دن پہلے حساب کرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ تو ویسے بھی نکالنی تھی، اگر چند دن پہلے زکوٰۃ نکالے گا تو یہ جو زکوٰۃ اس کے مال سے نکلے گی اس پر آنے والی مصیبتوں آفتوں کو روک کر رکھ دے گی۔ پھر فرمایا ایک مسلمان مالدار ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے رشتہ دار کو دے، پھر اپنے ہمسائے کو دے، پھر اپنے قریب رہنے والے کو دے۔ ایک آدمی جب مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر کسی غریب کو دیتا ہے اسے 1 ثواب ملتا ہے، اگر وہ آدمی اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جب مسلمان زکوٰۃ دے تو پوشیدہ چھپ کر زکوٰۃ دے۔ آج کل لوگ نام نکالنے کے لیے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں نام بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، اگلے مسلمان کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا میں کسی کی عزت کا خیال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس آدمی کی عزت کا خیال کرے گا۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ نکالے تو مستحق کو دے۔ جب بات مستحق کی آتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے جو لوگ گلیوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے مانگنا، لوگ انہیں زکوٰۃ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ شریعت مطالعہ سکھاتی ہے پہلے مسلمان جانچ پڑتال کرے کہ سامنے والا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اگر اپنا بھائی غریب ہے، اپنی بہن غریب ہے، خاندان میں کوئی غریب آدمی ہے، سب سے پہلے اسے مقدم کر کے زکوٰۃ دے۔ اس کے بعد جب آدمی اگر رشتہ دار نہیں ملتے زکوٰۃ دینے کے لیے تو دوسرا درجہ یہ ہے اس آدمی کو زکوٰۃ دے جو صبح سے لے کر شام تک حلال کمانے میں دن گزار دیتا ہے، جس آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کو حلال کراؤں، اپنے آل و عیال والوں کے لیے حلال کماؤں۔ یعنی جو آدمی اس دور میں مزدوری کر رہے ہیں، سب سے بہترین زکوٰۃ کے مستحق وہ افراد ہیں۔ اس وجہ سے جو آدمی سوال کرتا ہے، شریعت مطالعہ بھی اسے مذموم اور برا کہتی ہے، اور جب آدمی اس آدمی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو مستحق آدمی تک اس کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ پھر فرمایا جب آدمی مال سے زکوٰۃ نکالے تو حلال مال سے زکوٰۃ نکالے۔ یوں آتا ہے احادیث کی کتابوں میں، جس آدمی نے حرام مال سے زکوٰۃ نکالی اور پھر اس کی نیت بھی ثواب کی تھی تو یہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ اس کے گردن میں آ جاتا ہے۔
اب لوگ سوچتے ہیں حرام مال کہتے ہیں سود کا کاروبار کرنا، حرام مال کہتے ہیں کسی مجبور کی زمین، کسی مجبور کا حق دبا لینا، اس مال کو مال حرام کہتے ہیں۔ لیکن آج ایک مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ آج ایک نمازی نیک آدمی اپنے گھر میں اپنی بہن کا، اپنی پھوپھی کا حق دبا لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں پرہیزگار ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، جیسے کسی غیر کے مال کو، زمین کو دبانا حرام ہے۔ اس سے کئی درجے زیادہ اپنی بہن کے حصے کو دبانا شریعت مطالعہ بتاتی ہے یہ زیادہ برا ہے۔ پھر فرمایا ایک مسلمان جب زکوٰۃ دے تو خوشی سے دے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ تو ویسے بھی دینی ہے، لیکن ایک آدمی خوشی سے زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے تو اسے ایک درہم کے بدلے میں 70,000 درہموں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو، جس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے رہا ہو اسے گھٹیا نہ سمجھے، اسے ذلت برداشتہ آدمی نہ سمجھے کہ میں تو عزت والا ہوں، یہ حقیر ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے مجھے صحیح مستحق آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے مل گیا۔ جب ایک امیر آدمی کے حقوق شریعت نے بتائے تو ایک غریب کی رہنمائی بھی شریعت مطالعہ نے کی۔ فرمایا جب آدمی زکوٰۃ